السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، رب زدنی علما۔ سورۃ البینہ کو آج دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مدنی سورت ہے اور بعض کہتے ہیں مکی صورت ہے۔ اختلاف ہے اس میں کہ یہ مکی ہے یا مدنی۔ بہرحال اس کے بارے میں ایک بڑی جو خوبصورت روایت آتی ہے کہ جب یہ صورت اتری تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ صورت ابی بن کعب کو سنائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو یہ صورت سناؤں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ابی بن کعب رونے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی کتنا بڑا آنر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا نام مینشن کر لے، اور پھر اپنے نبی سے فرمائے کہ جا کر یہ صورت ان کو سنائے۔ تو اس وجہ سے نا بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے، کیونکہ ابی بن کعب جو ہے وہ مدینہ میں رہتے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ یہ صورت مکی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ یہ صورت ابی بن کعب کو سنائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ صورت اس وقت نہ اتری ہو، پہلے اتر چکی ہو، واللہ عالم۔ بہرحال صورت کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، بینہ کا جو لفظ اس کی پہلی آیت میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ بینہ کا مطلب ہوتا ہے کلیئر پروف، ایسا پروف، ایسی بات، ایسا کلیئر ایویڈنس جس سے حق اور باطل بالکل الگ الگ ہو جائیں، کنفیوژن نہ رہے، کوئی بھی دوسرے کو عاجز کر دے کہ دوسرا کچھ کہہ ہی نہ سکے، دوسرا یہ نہ کہہ سکے کہ میں نہیں مانتا۔ اتنی واضح چیز ہو کہ آپ کے پاس سامنے لا کر رکھ دی جائے تو اب آپ کیا کہیں گے؟ اتنا واضح ہو، اسپیچ لیس ہو جائیں گے نا، کیونکہ بات آپ کے سامنے آ گئی بالکل کلیئر۔ تو بینہ ایسا کلیئر پروف کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر کیوں بھیجا گیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ مشکل ترین صورت ہے یہ تفسیر کے لحاظ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ لم یکن الذین کفروا، نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کن لوگوں میں سے کفر کیا؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے۔ اہل کتاب میں سے بھی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں مانتے قرآن کو، جبکہ ان کی کتاب میں جو ان کے پاس تورات اور انجیل تھی کلیئر ایویڈنس تھا۔ والمشرکین، اور مشرکوں میں سے، منفکین، رکنے والے۔ فک کہتے ہیں جیسے جدا جدا کرنا۔ حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آ جاتی ان کے پاس بینہ، یعنی اہل کتاب اور مشرکین یہ باز نہیں آنے والے تھے جب تک کہ آ جاتی ان کے پاس بینہ۔ کیوں کہا گیا یہ؟ اس لیے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی دلیل لا کر دیں۔ اب دلیل کے بغیر تو انہوں نے اپنے شرک سے باز نہیں آنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر دلیل ان کو بھیجی۔ کلیئر دلیل کیا ہے وہ اگلی آیت میں آئے گا، لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے کفر و شرک سے باز نہیں آنا تھا، یہ دلیل مانگا کرتے تھے۔ اور اہل کتاب بھی اس میں تھے کیونکہ یہ نہیں مانتے تھے، اپنی ہٹ درمی، اپنے کفر و شرک سے یہ باز نہیں آتے تھے۔ تو جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جاتی، واضح کوئی چیز نہ آ جاتی، اللہ نے واضح چیز اتار دی، اور وہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، ایک رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یتلو جو پڑھتا ہے، صحفا مطہرہ صحیفے پاکیزہ۔ مطہرہ طہارت سے ہے نا، یعنی ایسی پاکیزگی کہ ان کو جو ہاتھ لگانے والے فرشتے ہیں بہت پاک ہیں، شیطان ان صحیفوں کے قریب نہیں آ سکتے، پاک لوگوں کو ہی اس کو چھونا چاہیے، مطلب جب انسان پاک ہو تبھی اس کو چھوئے، یہ مطلب بھی اس کا نکلتا ہے۔ تو واضح دلیل البینہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی طرف سے جو پڑھتا ہے نا، صحف مطہرہ، رسول کی زندگی بینہ تھی نا،
تو نہ وہ جھوٹے تھے، نہ وہ فریب کار تھے، بلکہ لوگوں نے خود کہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہا تھا نا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ لوگوں نے کہا یک زبان ہو کر ہاں ہاں ہم مانیں گے، ہم آپ کو سچا مانتے ہیں۔ تو رسول کی زندگی تو اس بات کی گواہ ہے کہ خود ان کی زندگی ہی واضح دلیل ہے، خود بھی وہ سچے تھے اور جو بات لے کر آئے وہ بھی حق سچی ہے۔ تو یہ قرآن تو واضح دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، معجزہ ہے جو انسان کو اسپیچ لیس کر دے۔ اور واقعی میں جب یہ لوگ کلام سنتے تھے نا تو پھر آگے سے کچھ بول نہیں پاتے تھے، نہ ان کے پاس کوئی توڑ تھا اس کے آگے کہ کہتے کہ ہم بھی کوئی اس طرح کا کلام بنا کر لے آتے ہیں، ہمارے پاس بھی اس کا جواب ہے۔ اس لیے تو کبھی وہ قرآن کو جادو کہتے، کبھی کہتے بالکل بے بس ہو جاتے، کبھی کہتے کہ کوئی ان پہ جو ہے وہ کہان آتا ہے وہ ان کو بتاتا ہے۔ تو بینہ ہوتی ہی وہ دلیل ہے جو انسان کو بے بس کر دے، تو بے بس ہو چکے تھے بالکل۔ فیہا کتب قیمہ، اس میں احکام ہیں سیدھے۔ کتب کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ مطلب احکامات ہیں اس قرآن میں جو فرض کیے گئے ہیں، درست ہیں، سیدھے ہیں۔ قیمہ قاصد سے ہے نا، قاصد کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، تو قیمہ اسی سے ہے، سیدھا، مستقیم، واضح۔ اس میں ایسے احکامات ہیں جو بالکل سیدھے ہیں، کوئی کنفیوژن نہیں۔ اس میں اشارہ یہ بھی ہے کہ یہ احکامات ویلیویبل ہیں۔ پھر بھی ہمارے جو کچھ لوگ ہیں نا کہتے ہیں کہ بس یہ جو احکامات ہیں نا وہ اپلائی ہو ہی نہیں سکتے آج کے دور میں، اپنے مسلمانوں کو ہی نہیں سمجھ آتے یہ احکامات۔ تو علماء نے نا فیہا کتب قیمہ کا معنی یہ بھی لیا ہے، یعنی جو میسج تورات اور انجیل میں تھا نا وہی قرآن میں بھی ہے۔ توحید جو بیس ہے وہی ان کتابوں میں بھی تھی اور اس قرآن میں بھی ہے۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا تَفَرَّقَ، اور نہیں یہ فرقہ فرقہ ہوئے آپس میں، نہیں یہ پھٹے۔ کون؟ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وہ جو دیے گئے کتاب، الا مگر، من بعد ما جاءتهم البینہ، جب ان کے پاس واضح دلائل آ گئے تب انہوں نے تفرقہ کیا۔ مطلب جو کتاب دیے گئے اہل کتاب کے پاس، جب ان کے پاس آلریڈی تورات اور انجیل موجود تھی، اب جب ان کے پاس قرآن آیا یا رسول آئے تو اس کے بعد انہوں نے اختلاف شروع کر دیا، تفرقے بن گئے، شروع کر دیا، آپس میں اختلافیت شروع کر دیا۔ کیوں؟ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب قرآن اترتا تو سب ایک ہو جاتے نا، کیونکہ پہلے سے دلیل ان کی کتابوں میں موجود تھی، اس کو لیتے اس قرآن کو، لیکن نہیں، فرقے بن گئے۔ وجہ کیا تھی؟ جب کسی کے پاس کتاب آ جائے نا تو اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، یہ تکبر آ جائے، جب آپس میں یہ پھٹ پڑے نا ایک دوسرے سے تکبر کی وجہ سے، تب فرقے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر زیادہ ہے کہ تمہارے پاس تو بینہ ہے تو تم ایسے کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، یہودیوں کے 71 فرقے ہیں، عیسائیوں کے 72 فرقے ہیں، اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ 73 کیا؟ ان کے پاس جو واضح دلیل آ گئی، یہ قرآن آ گیا، اس کے باوجود 73 فرقے بن جائیں گے، سوائے ایک فرقے کے سب جہنم میں جائیں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ جو میرا ہے اور میرے صحابہ کا فرقہ ہے، جو اس پر ہوگا وہی بچ جائے گا۔ آج دیکھ لینا کتنے فرقے ہیں، دین کو کہاں سے کہاں لے کر چلے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسے علماء اٹھیں گے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ تو لوگ کبھی کہتے ہیں نا کہ نہیں وہ بھی تو عالم ہے نا، او بھائی وہ عالم ہے تو تم خود ہی بھی تو آنکھیں کھول کر دیکھو نا کہ کیا پیغام وہ پہنچا رہے ہیں، کیا قرآن و سنت اور حدیث کا کام وہ دے رہے ہیں یا اپنا ہی کچھ بول رہے ہیں۔ ایسے ہی کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے آج۔ دین ایمان کی بات ہے بھئی، آخرت ہے، کہیں داؤں پر نہ لگا دیں ہم آخرت۔ اندھا دھن چل پڑتے ہیں، جہاں جس نے بلا دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا تو اس نے وہ کہہ دیا۔ تو اہل کتاب نے جن کے پاس آلریڈی تورات انجیل تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک نبی آئے ہیں تو ان کے پاس تو جو علم موجود تھا نا اس کا، تو یہ نبی جو ہمارے پاس علم ہے وہ تو ہماری کتاب میں بھی ہے، تو ایسی صورت میں ان کو مان جانا چاہیے تھا نا، لیکن نہیں مانا۔ جب ان کے اندر عاجزی ہوتی تبھی مانتے نا۔ ان کے اندر کیا پیدا ہوا؟ حسد، ان کے پاس کہ ان کے پاس کیوں اتنا علم آ گیا۔ اور چونکہ
بنی اسماعیل میں سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو یہ بھی تھا کہ یہ بنی اسحاق میں سے کیوں نہیں آئے، اس پر بھی ان کو غصہ حسد آیا، اس وجہ سے بھی نہیں مانے۔ کہ امام بخاری نا، کس نے نام نہیں سنا ہوا ان کا، لیکن جب انہوں نے جگہ جگہ سے علم لے کر، تو جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے وطن کی راہ لی، اپنی زندگی کی میں واپس اپنے وطن چلے گئے، تو وہاں کے جو علماء تھے ان کے اندر حسد پیدا ہوا کہ یہ کہاں سے آ گئے، اور ہمارے جو شاگرد ہیں ہمیں چھوڑ چھوڑ کر امام بخاری کے پاس بیٹھنے لگے ہیں۔ تو ان علماء نے جیلسی میں ایسی نیگیٹو باتیں شروع کر دی امام بخاری کے بارے میں کہ یہ ایسے ہیں تو ویسے ہیں، اور ایسے افواہیں پھیلانی شروع کر دیں کہ جس کے اوپر نا بڑی ان کے بعد سختی آئی امام بخاری پر، بڑا مشکل وقت آیا تھا۔ تو امام بخاری نے سوچا تھا کہ میں اس علاقے کو چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، تو جب وہ جانے لگے تھے نا تو اسی وقت ان کی وفات ہو گئی تھی۔ تو جیلسی جو ہے نا گروپس میں، آرگنائزیشنز میں، کہ یہ کیوں آگے ہو گئی، یہ کیوں فرقہ آگے ہو گیا، یہ کیوں مجھے بتائے گی، تو یہ جو ہے نا یہ انسان کو فرقے فرقے میں کر دیتی ہے۔ اخلاص اگر آ جائے نا انسان کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھے کرنا ہے، اس کی خاطر مجھے بتانا ہے، تو پھر اتنے گروپس نہ ہوتے۔ آج کیوں پھٹے ہوئے ایک دوسرے سے آپس میں، بس کہ ہمارے استاد یا ہمارا فرقہ یہی آگے رہنا چاہیے، ان کا نام آگے ہونا چاہیے۔ اگر ایک قرآن کی رسی کو پکڑ لینا صرف ایک اللہ کی خاطر، تو اس طرح تفرقے نہ پیدا ہوتے۔ ہاں اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف رائے کوئی حرج نہیں، اختلاف رائے صحابہ میں بھی ہوا تھا، لیکن اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دینا، ایک دوسرے سے پھٹ پڑنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا وَمَا أُمِرُوا، اور نہیں حکم دیے گئے إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کیا کوئی مشکل بات کا حکم دیا گیا؟ نہیں، صرف اتنے حکم دیے گئے تھے کہ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص جو ہے نا مخلص ہوتے ہوئے صرف اسی کے آگے جھکو، اپنے آپ کو خالص کر لو اس کے دین کے لیے، صرف اتنا ہی کہا تھا نا، اتنی ہی ڈیمانڈ کی تھی۔ کوئی ایسا مشکل مطالبہ تو نہیں تھا جو ان سے پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اور عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی غلامی محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنا، اس کی بندگی کرنا 24/7، اللہ تعالیٰ کی غلامی، اس کی بندگی، اس کے آگے پچھنا پوری محبت کے ساتھ، پوری عاجزی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ہم عبادت کا کبھی سوچتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ صرف نماز کر لیا، روزہ، زکوٰۃ، حج، بس یہی ذہن میں آتا ہے۔ نہیں، عبادت پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، اپنی زندگی کو اس کی مرضی میں ڈھال لینا۔ یہ نماز، روزہ، یہ بھی عبادت ہے، ریچولز ہیں، مگر صرف یہی نہیں، عبادت تو غلامی کا نام ہے۔ اچھا، بعض غلام بلکہ اکثر ہی مالک سے نفرت کرتے ہیں، لیکن یہ وہ غلامی ہے جو محبت میں اطاعت کرے۔ غلامی 4-6 گھنٹے کی نہیں ہوتی بلکہ 24/7 ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ مسلح پر کھڑے ہیں تو غلامی ہے، بازار نکل گئے تو سب ختم، رمضان میں غلامی ہے، شادی پر گئے تو پھر غلامی ختم۔ اب جو ہے وہ میں لوگوں کی غلام ہوں، ہم تو بہت سے لوگوں کی غلامی میں ہیں نا، کہیں خواہشات ہیں تو کہیں لوگ ہیں، کہیں کلچر کے غلام ہیں۔ سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی غلامی میں آ جائیں، زندگی بہت سکھی ہو جائے گی، بہت اطمینان ہو جائے گا قلب کو۔ اور مخلصین لہ الدین، اخلاص اخلاص اخلاص، اخلاص نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو اختلافات کی آج بہت بڑی وجہ ہے نا، یہ بھی کیوں ہے؟ اخلاص نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرنا نا، بس اپنے فرقوں کو پروموٹ کرنا ہے، یا سنسیرٹی، جس عمل میں سنسیرٹی ہوگی نا اللہ تعالیٰ کو وہی عمل قبول ہے، اور یہی چیز سب سے زیادہ جلدی انسان سے جاتی ہے۔ یہ چلی گئی نا تو سارا عمل ضائع۔ لہو نہیں ہوتا ہم سے، یہ لہو صرف اسی کے لیے کرنا ہم سے ہوتا ہی نہیں۔ بہت سارے کام یا تو ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں یا پھر اپنی خوشی کے لیے کرتے ہیں۔ ہم روزانہ عمل کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے بیگ میں ڈال رہے ہوتے ہیں جس میں سوراخ ہے۔ یہ نیکی تو کب کی اس بیگ سے نکل بھی چکی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ریاکاری اتنی خراب چیز ہے نا جس میں اخلاص نہیں، کہ کوئی میری تعریف کر دے، کوئی میرا شکریہ ادا کر دے۔ نیکی کرنا دیکھیں اتنا مشکل کام نہیں ہے، انسان کر ہی لیتا ہے، لیکن اخلاص پیدا کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ چٹکی میں نا انسان کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ یہ حنفاء، یکسو ہو کر، یعنی بالکل ڈیووٹڈ ہو کر صرف اللہ کے لیے، ڈیووٹڈ بالکل بالکل خالص صرف اسی کے لیے،
وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور ان کو یہی حکم دیا تھا نا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہی درست دین ہے، یہی درست راستہ ہے، اتنا ہی کہا گیا تھا نا ان سے، تو ان سے تو یہ بھی نہیں ہو سکا۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، یہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین، جو ہوں گے ہمیشہ رہیں گے جہنم میں، اور یہی لوگ ہیں بدترین خلائق۔ جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے، مطلب انہوں نے قرآن کو نہ مانا، اور مشرک بھی، وہ آگ میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اولئک هم شر البریہ، جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں نا، ان میں یہ سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو ایمان لائے اور عمل صالح بھی ساتھ ہو، یہ ہیں بہترین مخلوق۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا کیا نا، اتنا بڑا آنر کہ بیسٹ آف آل ہیں یہ کریشن میں، اگر صرف یہ کام کر لیں۔ کیا؟ ایمان لائیں اور عمل صالح کر لیں۔ شرائط کیا ہے؟ کرائٹیریا کیا ہے؟ کہ اخلاص کے ساتھ، اس کے اندر ایمان بھی اخلاص والا ہو اور عمل سنت کے مطابق ہو، دونوں شرائط جس میں ہوں گی تبھی عمل صالح بنے گا۔ یہ عمل صالح نہیں کہ میں بس دوڑ لگا رہی ہوں، جو جس طرف مجھے کسی نے بتا دیا تو میں بس کرے جا رہی ہوں، نہیں، سنت کے مطابق عمل ہوگا، اور جس میں اخلاص ہوگا اس کا انجام ہے یہ پھر جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ ان کی جزا ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنات عدن، جنت عدن۔ جنت عدن جو ہے نا، وہ یہ جنت کا نام بھی ہے، اور مطلب ہمیشگی کے باغات، جنات کہا گیا، ایک جنت نہیں، بہت سی جنتیں ملیں گی، تجری، بہت سے باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ابدا، نو اینڈ، نو بریک، ہمیشہ، جس کا کوئی اینڈ نہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے۔ سب سے بڑی سعادت ہے کہ اللہ ان کو ایسی راضی کر دے گا، کیونکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے راضی رہتے تھے نا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر راضی رہتے تھے، اس کے فیصلوں پر راضی رہتے تھے، تو یہ سب ان کے لیے یہ اجر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ سب اجر اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، اکیلے میں، تنہائی میں ڈرتا ہو۔ الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔